السلام عليكم. أعوذ بالله والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيدنا ونبينا ولد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدستور وإن شاء الله أحسن شاء الله طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. مدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے کچھ کروانا چاہتا ہے تب وہ اس کی عقل لے لیتا ہے. انسان ویسا کر بیٹھتا ہے اور جب وہ واپس اپنے ہوش میں آتا ہے تب وہ سوچتا ہے کہ اس نے ایسی چیزیں کیسے کر دیں. ہر طرح کی چیزیں، دونوں دنیاوی چیزیں اور آخرت کی چیزیں ایسی ہی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جس پر لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیسے کیا. یہ اللہ کی مرضی سے ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جب لوگ اپنے ہوش میں آتے ہیں تب اس کو پچھتاتے ہیں. بالکل، وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیسے کیا، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے. پھر بھی لوگ جو کچھ برا کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں اور پھر وہ توبہ استغفار کرتے ہیں اور اس سے دور ہو جاتے ہیں تب وہ اس کا اجر اور ثواب پائیں گے. نہیں تو اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح کیا، حالانکہ میں نے یہ بنا جانے کیا، میں نے پھر بھی صحیح کیا کیونکہ میں غلطیاں نہیں کرتا، تب وہ اس کی سزا پائیں گے. یہ اللہ عز و جل کی حکمت ہے. یہ اللہ عز و جل ہی جانتا ہے. ہر چیز میں حکمت ہے. ہماری عقل اللہ عز و جل کی حکمت نہیں سمجھ سکتی. عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. کیوں نہ پوچھیں، اپنے آپ کو تسلیم کریں. جیسے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی استغفر اللہ 70 دفعہ توبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں دن میں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ ہی نہیں تھے. جیسے کہ ابھی ہم نے سورہ فتح میں پڑھا ہے، اللہ عز و جل کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے ہیں. حالانکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ نہیں تھے، وہ پھر بھی پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں تو ہر وقت استغفار کرنا ہے، کیونکہ ہم تو غلطیاں کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں جانے انجانے میں. اور جیسے کہ ہم کرتے ہیں ہمیں توبہ مانگنی ہے، ہمیں پچھتانا ہے، جس سے کہ یہ صاف ہو جائیں اور ختم ہو جائیں. توبہ اور استغفار ان کو صاف کرتا ہے اور ہٹاتا ہے. لوگوں کو ضدی نہیں ہونا ہے، انہیں تکبر نہیں رکھنا ہے، انہیں اللہ عز و جل کے آگے جھکنا ہے، انہیں اللہ عز و جل کے آگے بے عزتی محسوس کرنی ہے. جو اللہ عز و جل کے آگے بے عزتی محسوس کرتے ہیں وہ اصل میں عزت دار لوگ ہیں. جو لوگوں کے آگے بے عزتی محسوس کرتے ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے. اللہ عز و جل کے آگے ہی ہے بے عزتی محسوس کرنے کی جگہ. اس کی عظمت اور بڑائی کے آگے ہم بے عزت ہیں، چھوٹے ہیں، گنہگار ہیں. لوگوں کو ایسا کہنا ہے اور توبہ مانگنی ہے، تب وہ اللہ عز و جل کی رضا پائیں گے. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اس کو پسند ہے کہ اس سے گڑ گڑا کر توبہ مانگی جائے، تب وہ عطا کرتا ہے اور وہ گناہوں کو ثواب میں بدلتا ہے. جو گناہ آپ نے کرے ہیں وہ ثواب میں بدل جاتے ہیں جب آپ توبہ مانگتے ہیں. یہ اللہ عز و جل کی عظمت ہے، وہ اس کی رحمت ہے لوگوں کے لیے. اگر وہ کچھ انجانے میں بھی کر دیں اور پھر وہ پچھتائیں اور
استغفار کریں تب وہ برائی اچھائی میں اور خوبصورتی میں بدل جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی چیزیں کرنے سے جانے انجانے میں روکے اور ہماری مغفرت اور ہمیں معاف فرمائے انشاءاللہ۔ وہ ہمیں اس خوبصورت صفات سے محروم نہ رکھے۔ اللہ التوابین کو پسند کرتا ہے، وہ لوگ جو توبہ استغفار کرتے ہیں۔ وہ ہم سب کو اس کے محبوب بندوں میں سے بنائے انشاءاللہ۔